کہ عالم کے تالاب کو بھی خوبصورت بنائیے، وہاں بول رہے کہ فاؤنٹین لگائیں گے، ہم بولے کچھ بھی لگاؤ اچھا کرو. وہاں پہ چین لنک برج کا پروپوزل اکبر صاحب میرے کو بولیے، وہ بھی دیا ہوں. آرام گھر سے زو سے آرام گھر کا ایک ایلیویٹڈ کوریڈور کا سوائل ٹیسٹنگ چل رہی ہے. بہادر پورہ کا فلائی اوور بہت سالوں سے کام مکمل ہوا، اب تھوڑی سی حرکت آئی ہے. وہ اس ہاسپٹل کے پاس بھی کام تیزی چل رہا ہے. پچھلے سال اکتوبر میں بارش سے جن یاقوتپورہ کے جن علاقوں میں پانی آیا تھا، وہاں پر الحمدللہ نالے کا کام چل رہا ہے. تھوڑا سلو ہے، تیزی پیدا ہوگی. اور پھر آپ کے ڈبل پورہ دروازے سے لے کر گنگا نگر تک ٹرین کا کام ایک فٹ کا، وہ بھی اب شروع ہوگا. فراز صاحب کے ایریے میں شیخ پیٹ میں جا کر کاموں کا اناگوریشن کیا، دیکھا جو کام ہوئے. ڈیرا گڈھا میں بلدیہ شریف صاحب واٹر ورک سے نمائندگی کرنا تھا، واٹر ورک سے سوریج بینک کے لیے ایم ڈی سے نمائندگی کی، وہ کام ہوا ہے. بولو پانی کی لائن اور سوریج لائن کا کام تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، قریب 80-90% مکمل. اور پیچ ورک کا کام وہاں پر ہوگا. یہ مجلس کر رہی ہے، کام کر رہی ہے. تو یہ ہم کو ان چیزوں کو لے کر آگے محنت کرنا ہے. اور نومبر کے مہینے میں مجلس میں ناموں کا اندراج کرنا ہے. اور ناموں کا اندراج صرف ہم لوگ ناموں کا اندراج پوری سجایا جائے گا. اور یہ 5 چیزیں تھیں، اس لیے آپ کو یہاں پر اجلاس کو رکھا گیا. اور اس کی فکر مت کریے کہ لوگ بار بار ہر جگہ پر مجلس الیکشن لڑ رہی، مجلس سیاسی جماعت الیکشن کیوں نہیں لڑ رہی؟ جب تک آپ مجلس بولتے تھے یہ چھوٹی جماعت ہے، یہ وہ اولڈ سٹی کی جماعت ہے، یہ ملک کے اس پار کے رکشے والے غریبوں کی جماعت ہے. بالکل ہے، غریبوں کی آواز ہے. اگر میں نے آپ سے عوام کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہا تھا 2014 میں 2019 کے پارلیمنٹ الیکشن میں کہ آپ مجلس کے امیدوار کو بحیثیت رکن پارلیمان کامیاب کریے تاکہ ہم جماعت کے پیغام کو ملک کے کونے کونے میں لے کر جائیں. کہا تھا ہم نے حیدرآباد کے عوام سے کہا تھا کہ یقیناً ہم اپنی برتری کو اپنی جماعت کی رکھتے ہوئے ہندوستان کے بھارت کے کونے کونے میں جائیں گے. تو عوام سے وعدہ کیا اور عوام کے سامنے عوام نے ووٹ دیا. مگر الیکشن کیوں لڑ رہے تھے؟ کیوں نہیں لڑیں گے الیکشن؟ الیکشن لڑنا ایک سیاسی جماعت کے لیے ضروری ہے، جمہوریت کے لیے ضروری ہے. لوگوں میں اعتماد پیدا ہوتا ہے جمہوریت کے تعلق سے. اور جب تک آپ کا نمائندہ آپ کے ووٹ سے نہیں کامیاب ہوتا تو پھر آپ کے مسائل حل نہیں ہوتے. الیکشن لڑیں گے، جیتیں گے بھی اور ہاریں گے بھی. ہم بلدیہ کے الیکشن لڑے کرنا گلبرگہ میں لڑے، گلبرگہ شریف میں، ہگلی میں لڑے اور بلگام میں. الحمدللہ ہگلی میں کامیابی ملی، بلگام میں بھی ایک رکن بلدیہ منتخب ہوا. گلبرگہ میں کینڈیڈیٹ منتخب نہیں ہوئے. مگر یہ لوگ آپ کو نہیں بول رہے. گلبرگہ میں کتنے ووٹ ملے مجلس کے امیدواروں کو؟ نارتھ کی اسمبلی سیٹ سے معلوم 16,500 ووٹ ملے. 16,500 ووٹ ملے. اب اسمبلی الیکشن آئیں گا 2023 اپریل میں، لڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو الیاس باغبان کو وہاں سے مجلس کا ایم ایل اے اللہ منتخب کرے گا انشاءاللہ. اور میں جاؤں گا، ابھی جاؤں گا جیسا ٹائم ملے گا گلبرگہ کو جا کے گلبرگہ کے عوام سے ملوں گا. ان کو وہی فکر ہے کہ پھرتے ہیں کیوں لوگ پھرتے ہیں. اس لیے پھرتے کیونکہ ہماری اماں جو ہے ہمارے کو سفر کے محل میں پیدا سفر کے محل میں پیدائش ہے. ہماری والدہ شکایت کرتے ہیں
आगे नहीं मिलते रहे, बोला हम आप सफर के महीने में पैदा करे, मैं क्या करूं? I was born in month of सफर, I'm on सफर। जिंदगी खुद एक कंपनी के मुसाफिर हैं, हम तमाम मुसाफिर हैं, हम तमाम मुसाफिर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस शरीफ में कि जिंदगी का आखिरी वाला सफर होना कि इंसान जो है सफर पर है, थक के झाड़ के पेड़ के साए के नीचे बैठा है, उसको और आगे जाना है। मंजिल हमारी बहुत आगे है, मंजिल हमारी बहुत आगे। सफर पे रहते, काम करते ना। मैं भी पैसे ला के बैठूंगा सामने, क्या कैसा होगा? काम करते जब तक अल्लाह मुझे इज्जत दिया, दौलत दिया, मुकाम दिया, तरीका दिया, अकबरुद्दीन ओवैसी की तरह नहीं बोल सकता और अपने स्टाइल में बोलते हैं। तो ये सब अल्लाह की तरफ से एक नेमत है ना। मैं कभी नहीं सोचा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे इन चीजों को, इन जगहों पर अल्लाह मुझे जाने का मौका मिलेगा। तुम कर रहे काम, इसमें इनको सबको तकलीफ है। नहीं यूपी क्यों जा रहे हो? कल बोल रहे कोई साहब, नहीं वो सीएम करके वहां बैठे दिल्ली में, वो हमारे से बात कर रहे। अरे भाई ये तो बताओ कि तुम्हारे माई बाप जो अभी तक माशाल्लाह से बैचलर है, वो अमेठी क्यों हार गए? मैं कहा अमेठी में हार गए, केरला में आके जीतते। अरे उनका गुस्सा उन पे क्या होगा? तुम हार रहे हर जगह पे, नहीं क्यों जा रहे? क्यों नहीं जाऊंगा मैं? मजलिस जाएंगी और आपको अंदाजा नहीं है, अल्लाह मेरे जज्बात को जानता है कि मैं हिंदुस्तान के, भारत के किसी कोने में अपनी जमात के परचम को देखता हूं तो आंख में आंसू आ जाते हैं। अल्लाह तू यहां तक पहुंचा दिया। ये हमारी खुशी है, ये हमारी इत्मीनान और एतमाद है। आ गया परचम यहां तक पहुंच गया, ये हमारी कामयाबी है। अब इंतखाबात में कामयाबी देना आएगी, कब आएगी? मेरी जिंदगी में आएगी या मेरी जिंदगी के बाद आएगी, वो तो अल्लाह जाने। पर कोशिश करना तो मेरा काम है, कोशिश करना तो मेरा काम है और कोशिश करेंगे। मैं भी कर लूं, मगर अल्लाह अगर दिलों में मोहब्बत नहीं डाला तो मैं मेरा काम बोलना है, समझाना है, मेहनत करना है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहेगा तो कामयाबी मिलेगी। बिहार में मिली हमको, बिहार में कहा 5 एमएलए आपके जीत कर आए। सीमांचल के इलाके में पसमानदा जाकर 5 एमएलए जीत गया। आप जाके पूछो बिहार के असेंबली में, मजलिस के 5 जब दीवाने जाते हैं वहां पर असेंबली के सब लोग देखते क्या करने वाले हैं, क्या बोल रहे हैं। सीमांचल की पसमानदगी की आवाज, सीमांचल की लड़ाई, बिहार के अख्तर ईमान की क़यादत में वहां पर अनवर नईमी साहब, शाहनवाज साहब, हमारे तमाम जितने अख्तर ईमान और हमारे अरकान सब लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मिली हमको महाराष्ट्र में तो मेरे मजलिस के इलेक्शन लड़े तो ठीक है ना, कोई लाके देता आपको, मेरे को बनाओ बोले तो लड़ना पड़ता। औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट 23 साल से शिवसेना का एमपी था, मजलिस हराए उनको, आप नहीं हरा सके। जो आप हैदराबाद को आके दोनों ये आजूज माजूज जो बोल रहे हैं, हम लड़े इलेक्शन कामयाबी। यूपी क्यों जा रहे, झारखंड का जाएंगे भाई, बंगाल में नहीं मिली कामयाबी, क्या हमारे हौसले पस्त है? नहीं है। क्या हमको थोड़ी तकलीफ हुई? यकीनन हुई, हम कामयाब इंसान हैं, मगर क्या मेरे हौसले पस्त नहीं हो सके? मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ एक बैठा हुआ है कि कुछ करना है, जुस्तजू करना है, लड़ना है, जमहूरियत को मजबूत करना, मजलिस को पहुंचाना है कि मजलिस मजलूम आवाम, चाहे मुसलमान हो, दलित हो और खास तौर से मुस्लिम अक़लियत की आवाज, सियासी आवाज बने। ये हमारी कोशिश है। अब इनको इसकी तकलीफ है। अच्छा, उन्होंने जो क्या करे, कौन सी जगह का नाम, जलसा कहाँ होता वहां तुम
کیا میرے پاس جنات ہے آگے ہوتا ہے نہیں میں مرد سے میرا بھائی مرد یہ کب تک چلے گا ہاں مقابلہ کرنا چاہ رہے ہم کر رہے تمہارے سے مقابلہ اور کریں گے مقابلہ ہم مقابلے سے نہیں ہٹتے پیچھے بھارت کے کونے کونے میں اگر مجلس جا رہی ہے تو صرف اللہ کی ذات پر توکل کر کے جا رہی ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ان باتوں کو آپ کو سمجھانا میرا فرض ہے اور عوام تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے اگر کوئی بولتا ہے بولو کیا بتاؤ بھائی 3 پارلیمنٹ کی سیٹ مجلس لڑی حیدرآباد اورنگ آباد کشن گنج پھر ماں باپ کے کون جیتا ہم ذمہ دار ہیں کیا مسلمان ووٹ نہیں کیا بی جے پی کے خلاف تمام نظام نیشنل پارٹی کو دیا ووٹ دیا سب کو دیے آپ کا ووٹر کہاں چلے گا تو یہ چیزیں ہیں ہم اور یہ کوئی اپنے دل میں بات کو پیدا مت ہونے جاتے میں حیدرآباد کے کدھر بھی ہوں گا حیدرآباد کا پریزنٹ کے کوئی بھی ایسا نہیں تو بات پھر رہے بھائی پاشا مت سمجھو حیدرآباد میرا حیدرآباد میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کون کیا کر رہے کون کیا کھچڑی پکا رہے معلوم ہوتا چھوٹا ہے مگر نہیں میں یہاں کا ایم پی ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ جب تک رکھے گا اللہ جب تک ذمہ دار بنا کے رکھے گا پوری حیدرآباد گریٹر حیدرآباد میں جماعت کو اور مضبوط کریں گے اسی لیے تو کہہ رہا ہوں نا کہ نومبر میں ووٹر لسٹ کے ریویژن جب ہوگا نام ڈالیے دیکھیں گے 23 میں کیا ہوگا پورے آ رہے ہیں آپ کے پہلوان جاؤ بھاگا دوڑو آپ ہم دیکھیں گے بیٹھ کے کتنا دوڑتے تم دوڑ دیکھیں گے 23 میں معلوم ہوگا کیا ہوگا نہیں ہوگا اچھا ہوگا برا ہوگا تو یہ مجلس کی کوشش ہے اور مجلس کی کوشش میں ہم تمام کو مل کر آگے بڑھنا ہے اور اسمبلی کے اس اجلاس میں ایم ایل اے کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور میٹنگ میں یہ طے کیا گیا ہے کہ دوبارہ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی سیکریٹریٹ کی مسجد کو جو شہید حکومت نے کیا تھا اس کی دوبارہ فوراً تعمیر شروع کی جائے اس کا مطالبہ مجلس کے اراکین اسمبلی کریں گے کیونکہ حکومت نے کورٹ میں بھی جواب دیا اسمبلی میں بھی ایشورنس دیا ہم چاہتے ہیں کہ کام شروع ہو جائے اور ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے چیف منسٹر میں تو میٹنگ ابھی ہمارے میٹنگ میں بولا کہ میں اراکین اسمبلی کے چیف منسٹر نے یادادری میں جو مندر بنایا لوگ بولتے ہیں کہ 1200 کروڑ کا ہے کوئی 2000 کروڑ کا ہے بہت اچھا بنایا آپ نے مگر بی جے پی اپیسمنٹ کی بات نہیں کر سکے بی جے پی اپیسمنٹ کی بات نہیں کر سکے ہم چیف منسٹر سے بولیں گے کہ چیف منسٹر پرائم منسٹر کو دعوت دیے اس کے ادگھاٹن میں اس کے اختتام میں آئے تو آپ یہ بھی خبر دیجیے کتنے 5-6 کروڑ کی مسجد اکبر الدین اویسی صاحب نے نقشہ بھی بنا دیا ہے یہ مسئلے کو اٹھایا جائے گا عثمانیہ ہاسپٹل کی نئی بلڈنگ کی ضرورت ہے اس مسئلے کو اٹھایا جائے گا اور یہ جو نوٹرائز ڈاکیومنٹ رجسٹری کی جائے جو ہمارے اس بہت سے علاقوں میں نوٹرائز ڈاکیومنٹ رجسٹری اس کے تعلق سے اٹھایا جائے گا مسئلے کو اردو ٹیچرز کے پوسٹ کو ڈی ریزرو کرنا ہے وہ مسئلے کو اٹھایا جائے گا انشاءاللہ تعالی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے ایک 26 تاریخ کو 27 تاریخ کو مجلس کی طرف سے ایک سیمینار ہم کر رہے ہیں پورے معاشیات کے صحت کے کے جو اینٹی باڈی جو ماہرین علاقوں میں تاکہ وہ ایک پیپر بنا کر ڈیٹا دیں گے جو بتائیں گے کہ تلنگانہ میں مسلمانوں کا کیا حال ہے اچھا کیا چیف منسٹر نے کہ دلت سماج کے لیے انہوں نے دلت بندھو اسکیم کا اعلان کیا بہت اچھا ہے ہم وہ فائنڈنگز اور وہ تمام چیزوں کو ڈیٹا کے ساتھ ہم اپنے اراکین اسمبلی کو دیں گے کہ اسمبلی میں اس کو بھی اٹھا کے بتائیں کہ تلنگانہ میں مسلمانوں کا یہ پوزیشن ہے اور حکومت سے مزید مطالبہ کریں گے کہ
اس فائنڈنگز اور اس ریکمنڈیشن کی بنیاد پر ان سفارشات جو ماہرین نے، اور ان میں وہ ماہرین بھی ہوں گے جو سدیر کمیشن پہ ذمہ دار تھے، تو ان یہ رپورٹ دیں گے. اور اس میں اسکالرشپ کے پیسے نہیں آ رہے بچوں کو. اور اسکول ایجوکیشن، اکبر الدین اویسی صاحب نے بہت اچھا بات کہی کہ کووڈ کی دوسری لہر کی وجہ سے پرائیویٹ اسکولوں سے لوگ اپنے بچوں کو نکال چکے ہیں، فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو گورنمنٹ اسکولوں میں شامل کیے ہیں بچوں کو. تو گورنمنٹ اسکول کے حالات کو اچھا رکھنا. اردو دوسری سرکاری زبان میں حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ایگزام جو ہے گورنمنٹ کے جو ریکروٹمنٹ کے ایگزام اور 50,000 نوکریوں کا اعلان، اس کا بھی اردو میں ایگزام ہو. ڈگری کے جو اردو میڈیم کالجز ہیں پورے تلنگانہ میں، اس میں کئی پوسٹوں کو ختم کر دیا گیا. اس سلسلے میں اکبر صاحب اور کوثر صاحب نے نمائندگی کی. متعلق عہدیداروں کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا. اور آپ کے اور کیا، ہاں یہ ہو گیا چنچل گوڑا جیل کو منتقل کرنا. لکھ جاؤ اس کو، آپ پونے میں جا کے ڈالو. وہاں پہ جو زمین ہے 40 ایکڑ کے قریب ہے، وہاں پر آپ اسکول بناؤ، کالجز بناؤ، IT سینٹر بناؤ، ملٹی کلچرل سینٹر بناؤ. وہ کام میں آئے گا. یہ مجلس کا مطالبہ رہے گا. اور یہ پورے مسائل ہیں. اس کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی اقلیتوں کا بجٹ جو ہے، جو تیسرا کوارٹر شروع ہوگا سال کا، وہ ریلیز نہیں ہوگی. تمام چیزوں کو انشاءاللہ ہمارے راجیہ اسمبلی اٹھائیں گے. اسمبلی میں اب نہیں معلوم کتنے دن تک اسمبلی چلے گی، مگر یہ طے پایا ہے. تاکہ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو بھی معلوم ہو جائے کہ ہم یہ مسائل اٹھا رہے ہیں، اور ہمارے راجیہ اسمبلی ان مسائل کو اٹھائیں گے. اور یہ شہر کی ترقیاتی کام ہو، ڈیولپمنٹ کے کام ہے، اس کے تعلق سے. اور میں حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ حیدرآباد کا جو شمشاباد ایئرپورٹ ہے، شمشاباد ایئرپورٹ میں ریاستی حکومت پارٹنر ہے. ان کا 30 سال کا اگریمنٹ ہے، وہ ختم نہیں ہوا، بلکہ کافی اس پہ لمبا عرصہ ہو چکا ہے. وہ رینیو کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو میں چیف منسٹر سے مطالبہ کروں گا کہ اخباری اطلاعات کے مطابق حکومت، اخباری اطلاعات نہیں معلوم سچ ہے، اخباری اطلاعات یہ کہہ رہے ہیں کہ شہر کے کونے کونے سے میٹرو کو ڈالا جائے گا ایئرپورٹ پر. تو ہماری حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ اولڈ سٹی سے بھی لے کے جائیے، بھائی فلک نما سے شمشاباد ایئرپورٹ تک لے کے جائیے میٹرو آپ. بلکہ میں تو کہوں گا کہ جو پرانی لائن کا کام اب تک شروع نہیں ہوا ہے، جو دارالشفا سے آپ کے اعتبار چوک سے ہوتے ہوئے شالی بنڈا روڈ سے، اس کو بھی کرا دیجیے. مجلس چاہتی ہونا، وہ حکومت کا کام ہے، اس کو کرائے. اب تو میٹرو لاس میں چل رہا ہے، تو حکومت ان کا جو قرضہ ہے اس کا کچھ کر رہی ہے، تو آپ دے دیجیے. اور حکومت کے پاس بہت پیسے ہیں. یہ کون سی جگہ میں زمین بیچے؟ کوکا پیٹ، خانہ میں جامع زمین بیچی حکومت. 14 ایکڑ زمین حکومت آکشن کرے، خراج کرے. کتنے پیسے ہیں معلوم آپ کو؟ کتنے پیسے ہیں معلوم؟ نہیں معلوم. 2,700 کروڑ روپیہ خراج میں 14 ایکڑ میں. ہم حکومت سے بولیں گے 4 ایکڑ بیچ کے 2 ایکڑ میں کرا دو پورا میٹرو کا کام. ہوتا نہ بھائی 4 ایکڑ بیچ کے 2 ایکڑ کے پیسے میں آپ کرا دو کام. ہمارا تو ہونا میٹرو، خیر یہ بول رہا ہوں میٹرو ہونا. اگر شہر کے کونے کونے سے شمشاباد ایئرپورٹ کو میٹرو جائے گی تو آپ تو ایئرپورٹ میں پارٹنر ہیں. ایئرپورٹ میں اسٹیٹ گورنمنٹ پارٹنر ہو کے کام کرنا چاہتی ہے. یہ ہمارا ڈیولپمنٹ کا مطالبہ ہے. ہم ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں، ہم کام کراؤ بول رہے ہیں، اور کام کرائیں گے انشاءاللہ تعالی. میرالم منڈی میں مفتی اسد صاحب اور میں مل کر وہاں پر سوریج اسٹام واٹر ڈرین کا 2 کروڑ 80 لاکھ کا کام انشاءاللہ سوریج لائن میرالم منڈی، اور پھر میرالم منڈی کو اچھا کریں گے. وہ کنسلٹنٹ کا اپائنٹمنٹ ہوا ہے. اور آپ کے یہ کاروان کے ایریا میں ملٹری کو میں خود لیٹر لکھا ہوں ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ کو کہ آپ ملٹری سے ایک پانی کی اسٹام واٹر ڈرین کی لائن ڈالی جائے گی تاکہ وہ جو پانی اتر کر آتا اوپر سے، اور یہ لائن میں شادن صاحب ریاست نگر میں سبابی نگر میں نظام کالونی میں آپ اس طرح سے پروپوزل کیے ہیں.
مجلس کر رہی ہے. یہ سب باتیں مجلس کے پلیٹ فارم سے سنتے آپ. یہ دونوں کیا دوسری پارٹی کی فرق کر رہا ہے ہندو ہم کو فخر ہے مسلمان ہے اس میں کون بول رہا ہے؟ ہم اپنی دینی حقیقت کو برقرار رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اپنی شراب میں کوئی فرق نہیں کریں گے انشاءاللہ. کام کریں گے. تو میری آپ سے گزارش ہے تمام سے کہ یہ اجلاس کے ذریعے آپ سے اپیل کی جا رہی ہے جیسے رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں آپ ذرا اس میں حصہ لیجیے اور میرا صاحب سے رابطہ کریے اور اس 2 روزہ جشن رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تعاون کریے, اس کو کامیاب کریے. ملک کے نامور شعراء کرام کو, نعتیہ شعراء کرام کو دعوت دی جائے گی. تلنگانہ کے ہمارے جنوبی ہند کے شعراء کو دعوت دی جاتی ہے. جلسے عام میں ایک بڑا جلسہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کے بارے میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ان چیزوں کو بیان کیا جائے گا تاکہ لوگوں میں دوبارہ ان چیزوں کو بیدار کیا جا سکے جو ہم دین کو نہ چھوڑیں. یاد رکھیے دین کو نہیں چھوڑ سکتے, دین کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتے. دین کی اہمیت کو اپنی شناخت کو برقرار رکھیں. یہ چند باتیں تھیں. آپ سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ آپ دعاؤں میں مجلس کی کامیابی کے لیے دعا کرتے رہیے کہ جہاں کہیں بھی ہم جا کر الیکشن لڑ رہے ہیں آپ دعا کرتے رہیے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجلس کو کامیاب کرے. اور کل جو ہے گنیش کا وسرجن جلوس ہے اس کو بھی پرامن طریقے سے گزر جائے. ہم تمام اپنا تعاون پیش کرتے آئے اور پیش کرتے رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.